الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، فضلائے کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے تو واقعتاً تھک گئے ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیا. یعنی آپ کے لیے سلام کا جواب بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنا دیر تک آپ کو بٹھایا، میں معافی چاہتا ہوں، اور بہت آپ کو انتظار کرایا، حتیٰ کہ آپ سلام کا جواب بھی ہم نہیں دے رہے. یہ احتجاج نہ کریں، جواب دے دیں. میں دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ، جزاکم اللہ. 3 دعائیں آپ نے مجھے دی ہیں اور 3 دعائیں میں نے آپ کو دی ہیں. میں نے چند دن پہلے اسی موضوع پر بات کی تو میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں ملاقات کے وقت میں جو طریقہ سکھایا وہ کتنا جامع ہے. آج کل لوگ مغرب کی اندھی تقلید میں یہ کہنے لگ گئے ہیں، جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں صبح کے وقت تو کہتے ہیں گڈ مارننگ، 12 بجے کے بعد ہو تو کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، اور شام کو ملے تو کہتے ہیں گڈ ایوننگ، اور عام طور پر ایک دوسرے سے ملتے وقت میں کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو. یہ عام طور پر ہم مسلمانوں کی زبان پر بھی الفاظ آ گئے، اور بعض تو نمستے بھی کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر نمسکار بھی کہتے ہیں. تو حالانکہ آپ غور کیجئے کہ کیا جامع تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. اگر آپ گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیری صبح اچھی ہو، تو آپ نے صبح کے بہتر ہونے کی تو دعا دی، شام کے اور رات کے بہتر ہونے کی دعا تو نہیں دی. پتہ نہیں وہ دوبارہ آپ سے ملے کہ نہ ملے. آپ نے گڈ ایوننگ کہا تو شام کے اچھا ہونے کے لیے تو اس کو آپ نے ایک الفاظ دعا کے کہہ دیے، مگر صبح کے بارے میں تو نہ کہیں. تو اس کے بارے میں وہ جامع الفاظ نہیں ہے. گڈ آفٹرنون گویا یہی وقت آپ اس کے لیے بہتر چاہتے ہیں، باقی نہیں. لیکن اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دعائیں دو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور جامع لفظ کتنا ہے کہ تم پر سلامتی صبح بھی ہو، دوپہر بھی ہو، شام بھی ہو، دن میں بھی ہو، رات میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، روڈ اور سڑک پر بھی ہو، بازار میں بھی ہو، دفتر میں بھی ہو، اور تمہارے اپنی تنہائیوں اور خلوتوں میں بھی تم پر امن و سلامتی ہو، جلوتوں میں بھی تمہارے اوپر سلامتی ہو. تم فارغ بیٹھے ہو تب سلامتی ہو، کسی کام میں مشغول ہو تب تمہارے لیے سلامتی ہو، تم سفر میں ہو تو تم پر سلامتی ہو، تم حضر میں ہو تو تم پر سلامتی ہو، تم اگر دنیا میں ہو تو تم پر سلامتی، تم قبر میں ہو تو تم پر سلامتی، اور تم آخرت میں جب ہو تو وہاں کی بھی تکلیفوں سے تم پر سلامتی. میدان معاشر میں ہو، پل صراط پر ہو تو وہاں پر بھی تم پر امن و سلامتی. تو جب میں نے السلام علیکم کہا، آپ نے مجھے السلام علیکم کہا، تو کتنی پیاری اور جامع دعا آپ نے مجھے دے دی، میں نے آپ کو دے دی. کوئی پتہ نہیں
کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے اور کون سبب دعا کی قبولیت کا ہو۔ پھر آپ نے صرف سلامتی کی دعا نہ دی، ورحمت اللہ بھی کہا، اگلا جملہ بھی بڑا جامع کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، صرف صبح نہیں بلکہ صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، 24 گھنٹے تم پر رحمت ہو، اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت سفر میں بھی ہو، حضر میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو، خلوت میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو تم پر رحمت ہو۔ تم دکان پر بیٹھے ہو وہاں رحمت، فیکٹریوں میں ہو تو وہاں رحمت، دفتر میں ہو تو وہاں پر رحمت، تم جس کام میں مشغول ہو اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے۔ پھر تم دنیا میں ہو تو تم پر رحمت، تم قبر میں ہو تو تم پر رحمت، تم آخرت میں ہو تو رحمت، تم جوانی میں ہو تو رحمت، بڑھاپے میں ہو تو رحمت، تم تندرستی میں ہو تو تم پر رحمت، خدا نخواستہ بیماری ہو تو اس میں بھی تم پر رحمت۔ تو میں نے دوسری دعا دی اور لی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اور پھر میں نے تیسری دعا دی اور لی جو میرے نبی اور پیغمبر نے مجھے سکھائی، وہ برکات ہو کہ میں ساتھ یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری عمر میں برکت دے، تمہاری زندگی میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، تمہارے کاروبار میں برکت دے، تمہارے رزق میں برکت دے، تمہارے علم میں برکت دے، تمہارے عمل میں برکت دے، تمہاری نماز میں برکت، عبادت میں برکت، تجارت میں برکت، ملازمت میں برکت، گھر میں برکت، گھر سے باہر برکت، دنیا کی زندگی بھی بابرکت ہو، قبر کی زندگی بھی بابرکت ہو، آخرت کی زندگی بھی بابرکت ہو۔ یہ کتنی جامع دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اصل میں یہ سلام دعا آج چھوٹ گیا، یہ سلام آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ آج ہم والدین کو سلام نہیں کرتے، ہم اپنے پاس گزرنے والے کو سلام نہیں کرتے۔ آج سلام جان پہچان کا ہوتا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جس کو تم جانتے ہوگے اس کو سلام کرو گے، جس سے تمہاری پہچان نہیں ہوگی تم اس کو سلام نہیں کرو گے۔ اس لیے پوچھا گیا، بخاری شریف میں روایت ہے، سب سے افضل اور بہترین نیکی کون سی ہے؟ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اسلام بہتر ہے جس میں سلام ہو، وہ اسلام بہتر ہے جو آپ کھانا کھلائیں اور اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ پہچانتے ہیں، اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں۔ آج اسلام سلام ہمارے اندر سے نکل گیا۔ حضرت شقیق تابعی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کو بازار لے جاتے تھے۔ ایک دن آئے، آؤ بازار چلتے ہیں۔ کہا حضرت کیا ضرورت ہے بازار جانے کی؟ نہ آپ کچھ خریدتے ہیں، نہ آپ کچھ بیچتے ہیں، نہ کسی دکاندار سے کسی چیز کا بھاؤ معلوم کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے بازار جانے کی؟ آپ یہیں بیٹھ کر کوئی دین کی بات مجھے سنا دیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شقیق میں بازار میں کاروبار کرنے نہیں جاتا، میں سلام کرنے جاتا ہوں۔ میں تاکہ لوگوں کو سلام کروں، 3 دعائیں دوں اور 3 دعائیں لوں، نہ معلوم کس کی دعائیں میرے حق میں قبول ہو جائے۔ سلام کو عام کرو، گھر جایا کرو تو سلام کیا کرو، گھر سے نکلا کرو تو سلام کیا کرو، راہ چلتے کوئی مل جائے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے ان کو بھی سلام کیا، اور ایک حدیث میں فرمایا البادی بالسلامی بریء من الکبر، فرمایا جو اسلام میں پہل کرے گا سلام کرنے میں اس کو اس بات کی سرٹیفکیٹ دے دو کہ اس میں تکبر نہیں ہے۔ اگر تکبر ہوگا تو دوسرے کے سلام کرنے کا انتظار کرے گا، اور اگر عاصی ہوگی تو خود سلام کرے گا۔ آج یہ مسلمانوں میں جو میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، سید قمر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوری زندگی خیر المدارس میں ہی رہ گئے، تو ان کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ آتے جاتے کسی کو موقع نہیں دیتے تھے، دور سے ہی اونچی آواز سے کہہ دیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام میں پہل کرتے تھے۔ تو یہ موضوع
جبکہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ 10 منٹ بات کروں گا یا 15 منٹ، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ آپ اگر سلام کا جواب جلدی دے دیتے اور سارے دیتے تو میں یہ وقت نہ لیتا، اس لیے یہ وقت آپ کے کھاتے میں ہے، میرے کھاتے میں نہیں ہے۔ ابھی میرا میٹر شروع نہیں ہوا ٹائم کا، تو آپ نے جواب کیونکہ دیا بڑا ہلکا پھلکا سا، تھکے ہوئے، بھوک لگی ہوئی، مجھے بھی لگی ہوئی ہے، اور آپ تو گھر سے آئے، میں لاہور سے آیا ہوں، اور آج دن میں 2 جگہ ختم بخاری میں کے پروگراموں میں گیا، اور ایک جگہ بخاری کا سبق دیا پڑھا بلکہ میں نے خود، اور ایک جگہ بیان کیا، پھر فلائٹ سے یہاں پہنچا، یہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک جگہ گیا، پھر یہاں آیا، جبکہ میں اب مریض دل بھی ہوں، اور مریض دل کو دوائے دل چاہیے، اور سب سے بہترین دوائے دل دعا ہے، توجہ ہے۔ تو آپ اگر سلام کا جواب دے کر مجھے دعائیں دے دیتے تو آپ کا بھی یہ وقت بچ جاتا، میرا بھی بچ جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے اس حوالے سے بھی چند باتیں کہلوا دی، تو اس لیے اب میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ پھر کہیں گے اور دیکھو میں نے کہا سلام میں یہ غور کیا کرو کہ یہ حقیقت میں دعا ہے، اور دعا ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کے سوا ہے کیا؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آیا۔ یہ معروف کرخی دادا پیر ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے، یہ پیر ہیں حضرت سری سقطی کے، اور سری سقطی پیر ہیں جنید بغدادی کے۔ جنید بغدادی خلیفہ ہیں، مرید ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے۔ سری سقطی رحمت اللہ علیہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت معروف کرخی کی، اور ان تمام اولیاء کی قبریں عراق کے شہر بغداد میں ہیں، اور الحمدللہ مجھ فقیر کو بغداد میں ان اولیاء اللہ کی قبروں پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ معروف کرخی جا رہے تھے تو ایک آدمی، گرمی کا زمانہ تھا، وہ سڑک پر چوک پر کھڑا لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا بھائی مجھ سے پانی پیو، اور جو مجھ سے پانی پیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر اپنی رحمت فرمائے۔ بہت سے لوگ بیچارے اور نہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ نے دیکھا حرمین شریفین میں خاص طور پہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت میں، پھر نماز مغرب کے بعد، پھر تراویح کے دوران، پھر تراویح کے بعد کتنے لوگوں کو زمزم پلا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کھڑا ٹیشو پیپر دے رہا ہے، طواف کرنے والے پسینہ صاف کر لیں، کوئی زمزم پلا رہا ہے، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ بھی ایک بندہ تھا بیچارہ غریب اور فقیر، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کو میں پانی پلاؤں، تو کھڑا تھا آواز لگاتا تھا لوگوں مجھ سے پانی پی لو، جو پانی پیے اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ معروف کرخی کے کان میں آواز پڑی، رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ایک مرتبہ حلاق کو بلایا اور کہا ذرا میری لبیں اور میری مونچھیں ٹھیک کر دو، یہ بڑی ہوئی ہیں ان کو ذرا چھوٹا کر دو۔ تو اس نے کہا حضرت بہت اچھا۔ جب اس نے کینچی رکھی تو حضرت ہونٹ ہلا رہے ہیں، اس نے کہا حضرت آپ چپ ہوں گے، آپ جو ذکر اللہ کا کریں یہ روکیں گے اور بند کریں گے تب میں آپ کی لبیں ٹھیک کروں گا، ورنہ کینچی نہ لگ جائے، زخمی نہ ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا، میں اللہ کا ذکر نہیں بند کروں گا، تو اسی طرح میری حجامت کر سکتا ہے تو کر۔ تو وہ حضرت کی حجامت بھی کر رہا ہے اور پھر خود خیال کر رہا ہے، بڑی احتیاط سے کر رہا ہے، مگر معروف کرخی نے اس وقت بھی اللہ کا ذکر بند نہیں کیا اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو معروف کرخی بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہے۔ آواز سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پانی پیو اللہ تم پر رحمت کرے۔ اس کو کہا مجھے بھی پانی پلا دو، اس نے پانی دیا، پی لیا، اور پی کر جب جانے لگے تو ساتھ جو مرید تھا اس نے کہا حضرت آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا اور پانی پی لیا۔ تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بھول کر پانی نہیں پیا، مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے جان بوجھ کر پانی پی کر اپنا روزہ توڑا ہے، کیونکہ میرا روزہ نفلی ہے، نفلی روزے کی قضا میں بعد میں کر لوں گا، اس روزے کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن اگر میں اس کی دعا سے محروم ہو گیا تو یہ دعا مجھے نہیں ملے گی۔ یہ چونکہ دعا دے رہا تھا کہ جو پانی پی اللہ اس پر رحمت فرمائے، اور اس کی دعا قبول ہو گئی تو میرے حق میں بہت کامیابی ہے، اور
میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے گی. تو روزے کی جو قضا ہو جانی تھی, دعا کی قضا نہیں ہونی تھی. میں نے اس کی دعا لینے کی خاطر روزہ توڑا ہے. دعا سے پہلے مت جانا. یہ دعا بڑی عظیم چیز, یہی تو عبادت کی روح اور جان ہے. تو فرمایا میں نے نفلی روزہ توڑ دیا ہے اس کی دعا کے لیے. تو سلام بھی دعا ہے. اب میں نے اتنی تمہید باندھی, اب تو سلام کا جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ دعا دو گے اور دعا لو گے کہ نہیں لو گے؟ چلیں اب پھر میں دوبارہ کہتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. واہ, مغفرت ہوا تو جتنا بڑھاتے جاؤ گے 10 نیکیاں میں. کاروباری ہے نا, تاجر ہے, بزنس مین ہے, اس لیے نیکیاں. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, حضور نے فرمایا 10 نیکیاں مل گئی. دوسرا ہے, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضور نے فرمایا 20 نیکیاں مل گئی. تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حضور نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. جتنے لفظ بڑھاتے جاؤ گے اللہ 10 نیکیاں بڑھاتا جائے گا. یہ بات تو آپ کے انداز جواب سلام کی بنا پر اللہ نے دل میں ڈالی, میں نے عرض کر دی. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور اپنا وقت بھی زیادہ آپ کو آج نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ میں تھکا ہوا ہوں. اگرچہ میرے دوست مولانا شفیق صاحب ایسے خوبصورت انداز میں دعوت دیتے ہیں کہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ بولتا رہے, شروع میں بھی اشعار آخر میں بھی اشعار. اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے مجھے پتہ نہیں کتنے پیغام, کتنے میسج, کتنے فون, میں بتا نہیں سکتا کس اصرار اور محبت کے ساتھ بلایا. اور اس سے پہلے مجھے معاد الخلیل علی اسلامی کے پروگرام میں بھی آنا تھا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جو آپ کے بھائی ہیں, انہوں نے بھی بہت اصرار سے دعوت دی, مگر اس دن جہاز لیٹ ہو گیا, میں پہنچ نہ سکا. اور آج کے لیے میں نے معذرت کی, انہوں نے معذرت قبول نہیں کی. ان کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت ہم سے محبت اور شفقت فرماتے تھے. خیر المدارس تشریف لاتے تھے, خیر المدارس کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو ان کے تمام صاحبزادوں کا ہم پر بھی حق ہے, اس لیے میں ان کے حکم کی تعمیل میں اور اپنی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. تو میں آج بہت مختصر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور میں چونکہ دعا آ گئی تو میں آپ کو ایک دعا دینا چاہتا ہوں اور آپ سے وہ دعا لینا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں آپ سارے میرے ساتھ مل کر دعا مانگ لیں. میں اسی دعا کی آج تشریح کروں گا, اور ایک دعا بھی انسان کو کام سمجھ میں آ جائے اور سمجھ کر وہ دعا مانگنے لگ جائے, بیڑا پار ہو جائے گا. آپ سب میرے ساتھ کہیے اللہم انا نسألک. کوئی زبان خاموش نہ رہے, میں دعا کرتا ہوں. اللہ جو میرے ساتھ آپ سے یہ دعا مانگے اس کی یہ دعا قبول فرما لیں, اور اس کو آپ جنتی بھی بنا دیں, اور اس دعا میں جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ ان کو عطا فرما دے. میرے ساتھ کہو, مانگو اللہم انا نسألک. آپ بھی مانگو گئی, اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اس کے پہلے جملے کے مفہوم کی دعا وہ بھی ساتھ مانگ لو, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اب اس کا ترجمہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجیے. پہلی دعا, اے اللہ ہم آپ سے وہ علم مانگتے ہیں جو علم ہمیں فائدہ دے, جو علم ہمیں نفع دینے والا ہو وہ عطا فرما دیجیے, اور ایسا عمل جو نیک ہو, مقبول ہو, وہ عطا فرما دیجیے. آمین کہتے ہیں. اور اللہ بڑی وسعت والا رزق عطا فرما دیجیے آسانی کے ساتھ, اور ہر بیماری جسمانی روحانی سے شفا عطا فرما دیجیے. دوسری دعا میں نے آپ سے جو منگوائی وہ یہ ہے, اللہم انفعنا بما علمتنا. اے اللہ جو علم دیا اس کا نفع عطا کر, وعلمنا ما ينفعنا, اور آئندہ زندگی میں جو جو ہمارے لیے نفع بخش ہو, نفع مند ہو, وہ علم ہمیں عطا فرما دے. آپ نے ان دعاؤں میں یہ دیکھا. ایک دعا اور مانگ لیجئے اسی مفہوم کی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں, مجھے ایسا علم نہیں چاہیے
جو نفع نہ دے، جو کوئی فائدہ نہ دے۔ یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ علم، میں نے ایک مرتبہ شاید جامعۃ الشیخ یحییٰ کے پروگرام میں اجمالاً ضمناً یہ بات کی تھی، آج دعا کی روشنی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ علم کی تقسیم دنیا اور دین کے اعتبار سے نہیں۔ جہاں تک میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، مجھے یہ تقسیم نظر نہیں آتی کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اسلام دین اور دنیا کی تقسیم اور تفریق کا قائل نہیں ہے، نہ علم کے اعتبار سے نہ اپنے احکام کے اعتبار سے۔ وہ تو مسلمان کی ساری دنیا کو دین بنا دیتا ہے۔ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، وہ عادت کو عبادت بنا دیتا ہے، طبیعت کے تقاضوں کو شریعت بنا دیتا ہے، دنیا کے کاموں کو دین بنا دیتا ہے۔ اخلاص اور سنت ہو، ہر عادت عبادت بن جاتی ہے، طبیعت کے تقاضے شریعت بن جاتی ہے، دنیا دین بن جاتی ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی اسلام میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ یہ جو تقسیم لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ خود بتائیے، قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے چلے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے جس علم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا کیا۔ اب ناموں سے مراد ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنی اور اپنی صفات کا علم عطا کیا، اور ایک معنی اور تفسیر یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائیں۔ اللہ کو ان کا علم عطا کیا، تو جب اللہ ان کو یہ علم دے رہا ہے، دنیا کی چیزوں کا دے رہا ہے، اور اس علم کی وجہ سے فرشتے سجدے بھی کر رہے ہیں، فضیلت بھی دی جا رہی ہے، سر پر خلافت کا تاج بھی رکھا جا رہا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کا اعزاز بھی دیا جا رہا ہے، اور قرآن میں اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ دنیا کا علم کہلائے گا یا قرآن کا علم کہلائے گا؟ یہ قرآن کا علم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کا ذکر ہے، وہ کشتی کی بنانے کا علم اللہ نے ان کو دیا کہ نہیں دیا؟ اور وہ قرآن میں اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہماری نظر میں ہمارے سامنے کشتی بنائیے، ہمارے سامنے کشتی بنائیے۔ معلوم ہوا کہ کشتی بنانے کا علم بھی قرآنی علم ہے۔ اسی طرح پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کے نرم کرنے کا علم دیا، قرآن میں ذکر ہے، ہم نے یہ علم ان کو عطا کیا، تو یہ قرآن کا علم ہے، یہ دنیا کا علم نہیں۔ اس طرح آپ مطالعہ کرتے جائیں تو تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے ہے، فائدے مند اور غیر فائدے مند۔ وہ علم جو نفع دے اس کو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تعلیم دی، اور جو علم فائدہ نہ دے، جو علم کسی کام نہ آئے، اس علم سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ معلومات مطلق علم مقصود نہیں، مطلق علم مطلوب نہیں کہ علم حاصل کرو، نہیں، علم نافع مطلوب ہے، علم نافع مقصود ہے، مطلق علم مقصود نہیں۔ آدمی زندگی ایسے علم میں لگا رہا ہے جو کسی فائدے کا ہی نہیں، یہ زندگی ضائع کی اس نے، اور ایسے علم میں جس میں فائدہ ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ اصل علم ہے جو شریعت میں اور اسلام میں مطلوب ہے۔ جب علم نافع مطلوب ہے اور مطلق علم نہیں، تو اب اتنی بات عرض کر کے زیادہ چاہتا ہوں، علم نافع کی نشانی کیا ہے؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ علم صرف ان کے پاس ہے، ان حضرات کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورے قرآن کا حافظ وہ پورے قرآن کا حافظ ہے، جو آیت الکرسی زبانی یاد کی ہوئی ہے وہ آیت الکرسی کا حافظ ہے، جو ایک پارہ اس نے یاد کیا وہ ایک پارے کا حافظ ہے، جس نے ایک سورت یاد کی ہے وہ سورت کا حافظ ہے۔ کوئی پورے قرآن کا ہے حافظ، یہ بھی کوئی پورے قرآن کا، کوئی چند صورتوں کا، چند پاروں کا۔ تو کسی کے پاس زیادہ علم، کسی کے پاس کم۔ آپ کو کتنا زیادہ ماشاءاللہ یہاں تاجر موجود ہیں، صنعت کار موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ ان میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے علماء کی مجلسوں میں گئے ہیں، اہل
اہل اللہ کی مجلسوں میں گئے ہیں، صحبت اٹھائی ہے، ان کو کتنا علم ان سے ملا اور کتنا علم ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ صرف جو عالم ہو 16 17 سال 40 سال 50 سال دن رات میں وہی عالم ہے، نہیں، وہ بڑا عالم ہوگا جتنا علم آپ کو اللہ نے عطا کیا اتنے علم کے آپ بھی عالم ہیں۔ اب اس علم کو آپ نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے وہ نافع ہے یا نہیں۔ علم نافع کی 3 نشانیاں عرض کرتا ہوں، اور یہ 3 نشانیاں بیان کی ہیں علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی مشہور کتاب جو مدارس میں آخری سال پڑھائی جاتی ہے سنن ابن ماجہ، اس کے حاشیے میں۔ نمبر 1 علم نافع کی نشانی، یہ علم نے فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ اس کی پہلی نشانی فرماتے ہیں علم نافع اس کو کہتے ہیں الذی یورث الخشیۃ فی القلب، جو دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے وہ علم نافع ہے۔ جس علم نے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیا، وہ علم نافع نہیں ہے۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو عظمت کی بنا پر ہو، انسان ڈرتا کتے سے بھی ہے، شیر سے بھی ہے، چیتے سے بھی ہے، اور درندوں سے بھی ڈرتا ہے، اور ظالم سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، مگر اس ڈر کی وجہ اس کی عظمت نہیں ہے بلکہ اس کا خطرناک ہونا ہے۔ لیکن جو ماں باپ سے ڈرتا ہے، استاد سے ڈرتا ہے، بڑوں سے ڈرتا ہے، شیخ سے ڈرتا ہے، اپنے بزرگوں سے ڈرتا ہے، یہ ڈر ان کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ کی عظمت دل میں ہے اس لیے ڈر رہا ہے، اللہ والوں کی عظمت ہے اس لیے ان سے ڈر رہا ہے، علماء کی عظمت ہے اس لیے ان سے ڈر رہا ہے، اپنے شیخ کی عظمت ہے اس لیے ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس لیے ان سے ڈر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت ہے اس لیے ڈر رہا ہے۔ تو یہ خشیت، جس میں یہ ڈر، جس ڈر میں عظمت ہو، جس میں محبت ہو، یہ جس علم سے دل میں پیدا ہو جائے، یقین کر لو کہ اللہ نے تمہیں علم نافع عطا کر دیا۔ آج میں اور آپ ٹٹولے اپنا محاسبہ کریں، خاص طور پر میرے یہ عزیز فضلاء جو آج کے بعد میدان میں جائیں گے، انہوں نے جو علم حاصل کیا، کیا اس علم نے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور ڈر کتنا؟ اتنا ڈر جو گناہ سے رکاوٹ بن جائے۔ شراب کی بوتل ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں پی رہا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے۔ بدکاری سے بچ رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، جوئے سے بچ رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اتنا ڈر ہو کہ گناہ کے قریب نہ جائے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو علم نافع عطا کر دیا۔ دوسری نشانی الذی یظہر اثرہ علی الجوارح، علم نافع کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس علم کا اثر انسان کے بدن اور جسم کے اعضاء پر ظاہر ہو جائے۔ وہ کیسے ظاہر ہو؟ وہ اس طرح ظاہر ہو کہ کھانا آیا سامنے تو اب کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر کھا رہا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس جو علم تھا اس علم نے اس کو نفع دے دیا۔ اس کو یہ علم تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھڑے ہو کر مت کھاؤ۔ تو اب اگر یہ اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے اس کا علم نافع ہے، کہ اس علم نے اس کو فائدہ پہنچا دیا کہ کھڑے ہو کر کھانے کی بجائے بیٹھ کر کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر پینے کی بجائے بیٹھ کر پی رہا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بجائے بیٹھ کر رہا ہے۔ یہ تجارت کر رہا ہے، یہ زراعت کر رہا ہے، یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، یہ معاہدے کر رہا ہے، یہ ملازمت کر رہا ہے۔ اللہ نے جو اس کو علم دین کا عطا کیا تھا اس کے مطابق کر رہا ہے، معلوم ہوا اس کا علم نافع بن گیا، اس نے اس کو فائدہ دیا، اس کے جسم پر ظاہر ہو گیا۔ اگر علم میری آنکھوں پر ظاہر ہوا، میں نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا، میں نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، معلوم ہوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس علم نے میرے اوپر اثر دکھایا ہے، اس علم نے میری آنکھیں نیچے کر دی ہیں۔ اور اگر علم کے باوجود میں لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، میں نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم جو مجھے حاصل ہوا اس نے مجھے فائدہ نہیں دیا، وہ میرے کام نہیں آیا، وہ میرے لیے نافع نہیں بنا۔
اگر علم کا اثر میرے کانوں پر ظاہر ہو رہا ہے کہ میں اپنے کانوں سے گانے نہیں سن رہا، میں اپنے کانوں سے جھوٹ نہیں سن رہا، میں غیبتیں نہیں سن رہا، چغلیاں نہیں سن رہا، الزامات نہیں سن رہا، اٹھ کر جا رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے میرا علم نافع ہے، کانوں پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اگر میری زبان سے کسی کو گالی نہیں دی جا رہی، میں اپنی زبان سے الزام نہیں لگا رہا، تہمتیں نہیں لگا رہا، برا بھلا نہیں کہہ رہا، غیبتیں نہیں کر رہا، چغلیاں نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث کا علم میری زبان پر ظاہر ہو گیا۔ اگر میں اپنے ہاتھ سے چوری نہیں کر رہا، میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا، اگر میرے پاؤں گناہ کی طرف لے کر مجھے سنیما میں نہیں جا رہے، قلم میں لے کر نہیں جا رہے، اس علم کا میرے اوپر اثر ظاہر ہوا سر سے پاؤں تک، تو معلوم ہوا میرا علم نافع ہو گیا۔ اور صرف ظاہر پر نہیں، میرے باطن پر بھی اثر ہوا کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت ہے، حضور کی عظمت ہے، صحابہ کی عظمت ہے، اہل بیت کی عظمت ہے، اسلام کی عظمت ہے۔ میں سنت کا مذاق نہیں اڑاتا، میں بدعتوں کو اختیار نہیں کرتا، میں شریعت کا مذاق نہیں اڑاتا، میں اسلام کا مذاق نہیں اڑاتا، میں پردے کا مذاق نہیں اڑاتا، میں حجاب کا مذاق نہیں اڑاتا۔ قربان جاؤ ہندوستان کی اس مسلمان